ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ جس سلسلے کی میں نے بنیاد رکھی وہ سلسلہ وہ کارواں اپنے پورے جوش خروش سے محو سفر ہے۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جس عنوان پر آج چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اس میں روایت صحیح مسلم کا باب ہے، باب اسمائی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام، آپ کا ایک نام تو آپ نے سنا محمد اور احمد، آپ کے نام کی کیا عظمت ہے، کیا رفت ہے، کیا شانی ہے، تو اس کا مختصر سا تذکرہ ہوگا۔ آقا دو جہاں کے مبارک اتنے قیمتی اور اتنے پاکیزہ، اتنے طیب و طاہر ہیں کہ ہزار بار و شویم نام سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یہ فارسی کا شعر ہے اور میاں محمد بخش نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لکھ باری اتر گلاباں دھواں نت زبانہ، نام نہ دے لائق نے کے کلمے دا کالا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہزاروں بار بھی اپنے منہ کو، اپنی زبان کو عطر اور گلاب کے ساتھ دھو لوں، پھر بھی یہ زبان بھی اس قابل نہیں ہے، اور یہ جو قلم گانے کی ہے یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ زبان سے نام مصطفیٰ ادا ہو اور قلم سے نام مصطفیٰ لکھا جائے۔ نام مصطفیٰ کی کیا شان ہے، کیا برکت ہے۔ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہ دلوں کا غم مٹاتا ہے نام محمد ایسا ہے، ایسے ہی ہے، نام دلوں سے غم مٹاتا ہے نام محمد ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے نام محمد ایسا ہے۔ اعلیٰ حضرت پوری ایک شعر، پوری ایک نعت نام محمد پہ لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ جو نعت لکھتے ہیں، آقا کے ہاتھ کی بات کی تو شروع سے آخر تک آقا کے ہاتھ کا ذکر، آنکھ کا ذکر تو شروع سے لے کے آخر تک آقا دو جہاں کی آنکھ کا ذکر۔ تو ایک میں لفظ محمد کا ذکر کیا، کہا کہ دو عالم سے اعلی و امجد محمد، ممجد محمد، محمد محمد، وظیفہ ہے میرا محمد محمد، مظفر محمد، محمد محمد، جلالت کا رکن مشید محمد، اور رسالت کا قول مؤکد محمد، اور کہا کہ شفاعت کا قول مؤکد محمد، محمد 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 محمد۔ یہ تو دو تین شعر میں نے آپ کو سنا ہے۔ یہ پوری نعت اعلیٰ حضرت نے نام مصطفیٰ کی گویا تسبیح اور ورد میں پوری آقا کی شان میں، آپ کے نام نے نام اسم گرامی کی عظمت پہ پوری نعت لکھی۔ کیوں نہ ہو کہ جس ماہی مدنی کے نام پر قرآن کی آیتیں مشتمل ہیں، قرآن کی کئی آیتوں میں نام مصطفیٰ کا ذکر، محمد الرسول اللہ، آپ کا نام احمد، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ کے نام ہے شاہد، بشیر، نذیر، داعی، سراج، منیر۔ اور قرآن کی آیات پڑھتے چلے جائیے اور نام محمد کی تفصیل سنتے چلے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسی طرح کے دو جہاں کے نام عزیز ہے، ایک آپ کا نام حریص ہے، ایک آپ کا نام رؤوف ہے، ایک آپ کا نام رحیم ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ آقا دو جہاں کے ایک ایک نامی اسم گرامی کا میں تفصیلاً ذکر کرتا۔ یہ آقا دو جہاں کے صفاتی نام ہیں، جیسے یاسین، جیسے طٰہٰ، یہ سارے آقا دو جہاں کی صفاتی نام ہیں۔ آپ کے دو ذاتی نام ہیں، ایک ہے محمد اور دوسرا ہے احمد۔ آقا دو جہاں خود اپنے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا احمد، میرے غلاموں میں احمد ہوں۔ احمد یہ حمد سے بنا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف، اور احمد یہ علماء جانتے ہیں کہ احمد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ احمد کا معنی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرتا ہو،
کائنات میں نبی آئے، ولی آئے، فرشتے آئے، ملائکۃ المقربین آئے، اتنی اللہ کی کسی نے حمد نہیں کی جتنی حمد تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے اپنے ماہی مدنی محمد عربی کا نام بھی احمد رکھ دیا، سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ آقا دو جہاں عالم ارواح میں تھے تو اللہ کی حمد میں، عالم برزخ میں اللہ کی حمد میں، عالم اجسام میں آئے اللہ کی حمد۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہر ایک کی اوپر ہوگا ہائے آج میرا کیا بنے گا، اس وقت بھی میرے آقا کے لبوں پہ اللہ کی حمد ہوگی۔ فرمایا کہ پوری انسانیت میرے در اقدس پہ آئے گی، سفارش کی درخواست کرے گی، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی میں ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد نہ کسی فرشتے نے کی ہوگی نہ کسی رسول نے کی ہوگی۔ جب آقا وہ خاص انداز سے اللہ کی حمد کریں گے، اللہ فرمائے گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع، پیارے حبیب سر اٹھائیے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے آپ نے حمد کر کے حمد کا حق ادا کر دیا ہے۔ پیارے آپ نے زندگی میں، عالم برزخ میں، عالم ارواح میں، عالم اجسام میں میری اتنی حمد کی ہے کہ میں نے پہلے آپ کو احمد بنایا، پھر احمد سے اگلا درجہ محمد بنا دیا ہے۔ محمد بنانا ہے اس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہو۔ میرے آقا نے سب سے بڑھ کر رب لم یزل کی تعریف کی، سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کی۔ اس حمد کا صلہ میرے رب نے میرے محبوب کو یہ عطا کیا کہ اپنے محبوب کو محمد بنا دیا۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی نہ کوئی حد ہو نہ کوئی انتہا ہو۔ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد ہوئی ہے تو دوسرے نمبر پہ جس ذات کی سب سے زیادہ حمد ہوئی ہے، تعریف ہوئی ہے، جس کی نعت خوانی ہوئی ہے، جس کی ثنا خوانی ہوئی ہے، وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد کا معنی ہے بے عیب، ہر شانوں کے مالک۔ کفار مکہ ادھر آ کے دو جہاں کی برائی کرتے تھے، آپ کو معاذ اللہ مجنون، دیوانہ، شاعر کہتے تھے، آپس میں مل بیٹھے اور کہنے لگی عقل کے اندھو، ادھر انہیں محمد محمد بھی کہتے ہو، محمد کا معنی ہے شانوں والا، بے عیب، ادھر ان کی برائی بھی کرتے ہو، یا ان کی برائی کرنا چھوڑ دو یا انہیں محمد کہنا چھوڑ دو۔ جب تم محمد کہہ کے ان کی برائی کرتے ہو تو اپنے لوگ تم جھوٹے پڑ رہے ہوتے ہو۔ تو انہوں نے کہا، مشورہ کیا آپس میں کفار مکہ نے کہ آج کے بعد ہم محمد کو محمد نہیں کہیں گے، محمد کا معنی تو تعریف والا ہے، ہم ان کو مزمم کہیں گے، مزمم کا معنی جس کی برائی ہوتی ہے۔ تو آقا دو جہاں نے صحابہ کرام کے سامنے خوش ہو کے فرمایا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یلعنون مذمما اور ویشتمون مذمما وانا محمد۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا اللہ کس طرح ان کفار کی گالیوں سے مجھے بچا رہا ہے، کیسا میرا اللہ میرا دفاع کر رہا ہے۔ یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ہوگا مذمم جس کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، اسے یہ گالیاں دیتے ہیں، میرے رب نے تمہیں محمد بنایا ہے۔ یہ گالیاں دے، ہزاروں دے، لاکھوں دے، تو کوئی ہوگا مسلمان جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے تمہیں محمد بنایا ہے۔ یوں میرے رب نے ان کی گالیوں سے مجھے بچایا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، آگے آقا نے اپنے نام خود بتایا، آپ نے فرمایا انا الماحی، میرے غلاموں میں ماحی ہوں۔ یا رسول اللہ، ماحی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماحی وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کفر، گمراہی کی تاریکیاں چھٹکائیں اور ہر طرف ایمان کا نور اجالا چھا جائے، اسے ماحی کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا انا العاقب انا الحاشر، میرے غلاموں میں حاشر۔ یا رسول اللہ، حاشر کا کیا مطلب؟ فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمیہ، حاشر وہ ہے کہ قیامت کے دن پوری انسانیت جس کے قدموں میں جمع ہوگی، اس کو حاشر کہتے ہیں۔
یہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک سب در مصطفیٰ پہ کھڑے ہوں گے، سب کی ایک ہی مراد ہوگی، ایک ہی آقا ہے جو جہاں کی بارگاہ میں درخواست ہوگی آقا سفارش کے لیے، یہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آگے فرمایا انا العاقب، میرے غلاموں میں عاقب ہوں۔ یا رسول اللہ عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جو آخری نبی ہو اس کے بعد کوئی اور نہ ہو۔ ہر نبی آیا اس کے بعد کوئی اور آیا، ابراہیم آئے اس کے بعد اسماعیل آئے، اسماعیل آئے ان کے بعد اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے ان کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، پھر بعد میں عیسیٰ آئے، تاجدار کائنات آئے۔ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آیا، لیکن میرے مصطفیٰ آئے ان کے بعد ان چراغوں میں پھر روشنی نہ رہی، پھر اور کوئی نہ آیا۔ جہاں سورج طلوع ہو جائے وہاں ستاروں کی اور چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں سمندر آ جائے وہاں دریاؤں اور نہروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے آقا آفتاب نبوت بن کے چمکے، میرے آقا رسل و ہدایت کے سمندر بن کے دنیا پہ جلوہ فرما ہوئے، تو آپ کے آنے کے بعد پھر کسی نبی کسی رسول کی حاجت نہ رہی، کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، یا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس شان والی ذات کو کہتے ہیں جو عاقب بھی ہے، جو حاشر بھی ہے، جو ماحی بھی ہے۔ فرمایا میں نبی توبہ بھی ہوں، میں نبی الرحمہ بھی ہوں۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، وزن توحید کی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کے ساتھ اسی نام سے ہے کہ یہ جو کائنات کی رونقیں ہیں، یہ جو آسمان کا صاحبان ہمارے سروں پہ تنا تنا ہے، یہ نام مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دو حوالے آپ کی گوش گزار کے بھی، ایک قرآن کا حوالہ، دوسرا آخر جہاں کی مبارک حدیث کا حوالہ۔ یہ جو مسلم شریف ہے، جو حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب تیسرا حوالہ آقا دو جہاں کا جس طرح نام نامی اس میں گرامی قرآن میں ہے، آقا دو جہاں کے فرامین میں ہے، اسی طرح آقا کا نام نامی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ خود قرآن کی گواہی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا میرے نبی کا نام تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ آقا دو جہاں ایک غلام تھا، بچہ تھا، یہودی، اس کا باپ ہے، پورا خاندان یہودیوں کا ہے، لیکن آقا دو جہاں کو دیکھا بس آقا دو جہاں کا ہو کے رہ گیا۔ اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا۔ وہ بچہ بیمار پڑ گیا، قریب تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے اور دنیا سے وہ رخت سفر باندھ جائے۔ آقا دو جہاں کے صحابہ نے اس کی بیماری کی خبر تھی، تو آقا دو جہاں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ یہودی کا بچہ ہے، دیکھا کہ وہ میں محمد سے محبت کرنے والا ہے، یہودیوں کا بیٹا ہو کے مصطفیٰ سے محبت کرے۔ آقا اس کی حاجت لگائی کے لیے، اس کی عادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، جب اوقا دینا آئے گا قبر میں حشر میں، لیکن رحمت کے کائنات ہماری وجود کے لیے آئیں گے، ہمیں حوصلہ دینے کے لیے آئیں گے۔ آقا وہ اس یہودی کے پاس پہنچے، آگے حدیث میں ہے فوجد اباہ یقرأ عند رأسه یقرأ التوراۃ۔ آقا وہ جہاں نے دیکھا کہ اس یہودی لڑکے کا باپ اس یہودی کے سرہانے بیٹھ کے تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ آقا دو جہاں نے جب اس یہودی کے ہاتھ میں تورات دیکھی، موسیٰ علیہ السلام اترنے والی کتاب دیکھی، تو آقا دو جہاں نے فرمایا انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ۔
تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی، اے یہودی میں تجھے اس خدا کے نام کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس رب لم یزل نے یہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری ہے، میں اللہ کے نام کی قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تیری اس کتاب تورات میں محمد کا نام موجود ہے، میری صفات موجود ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ایک ایک قدم تھوڑا آگے ہو جائے گا بھائی، کہنے پیچھے جگہ نہیں ہے، ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے گا، اس میں رقم کر دینا۔ آگے دو جانے فرمایا بتا اس تورات میں کیا میرا نام، میری ولادت کا، میری ہجرت کا، میری شانوں کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ ہاں ذکر موجود تھا، لیکن وہ یہودی صاف منکر ہو گیا، انکاری ہو گیا کہ آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ یہودی کا بیٹا لڑکا بیمار ہے، قریب المرگ ہے، اس نے سر اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ انی نجدک فی التوراۃ نعتک و صفتک و مخرجک و انی اشہد انک رسول اللہ۔ اس یہودی بچے نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں تورات میں آپ کا نام نامی، اس میں کلام محمد کا بھی ذکر ہے، تورات میں موجود ہے اسمہ محمد، جو نبی آخر زمان ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، آپ کی ولادت گاہ کا بھی ذکر ہے، مولدہ بمکہ، کہ نبی آخر زمان کی ولادت گاہ، اس کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ کا بھی ذکر ہے، مہاجر بطیہ، اس میں موجود ہے کہ نبی آخر زمان مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، اور ملک بالشام تورات میں موجود ہے کہ نبی آخر زمان کی حکومت صرف عرب پہ نہیں ہوگی، ملک شام پر بھی اس کی حکومت کا جھنڈا لہرائے گا، یہ سب کچھ تورات میں موجود ہے۔ اب وہ یہودی بچہ کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ جاننے کے باوجود، صاحب علم ہونے کے باوجود اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لڑ لگ گیا ہوں، میں نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے، اس صحبت اختیار کرنے کا یہ فیضان ہے، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول پر حق ہو۔ وہ بچہ یہ کلمہ شہادت زبان سے ادا کرتا ہے اور فوری طور پر اس کی روح سے اسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ گواہی آ گئی، قرآن سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، پھر یہودیوں کے گھر سے گواہی آ گئی کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کا ذکر آل یہود کی کتابوں میں بالخصوص تورات میں موجود ہے۔ دو تین مزید حوالے آپ کا گزار کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو یہ عیسائی دنیا تھی، بہت بڑا عیسائیوں کا ملک تھا، آج کا ترکی، یہ جو شام ہے، فلسطین، ملک شام، فلسطین، اردن، پھر مصر، پھر اوپر آپ چلے جائیں یونان، یہ سارا جو اتنے ملک بنتے ہیں یہ ساری عیسائی بادشاہی تھی، جس کے بادشاہ کا نام قیصر روم تھا، اور اس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھی، قسطنطنیہ جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا شہر، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، وہاں ہرکل رہتا تھا۔ تو وہ فلسطین، کیونکہ فلسطین بیت المقدس کو عیسائی اپنے لیے متبرک مقام سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہیں ولادت ہوئی اور وہیں آپ کو آسمان سے پہ اٹھایا گیا۔ فلسطین یہ اس طرح مسلمانوں کے ہاں یہ مقدس مقام ہے، یہودیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام ہے، اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک بھی بیت المقدس ایک مقدس مقام ہے۔ قیصر روم یہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا زیارت کے لیے، اسی دوران آقا ابو جہاں نے خط لکھا قیصر روم کے نام کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا اسلم تسلم، اے قیصر روم اسلام لے آ، دونوں جہان کی سلامتی پا جائے گا، کیونکہ یہ خط عربی میں تھا، ان کی اپنی کوئی زبان تھی۔ تو قیصر نے کہا کہ یہ ملک شام فلسطین کے بازاروں میں اپنے ہر گارے دوڑاؤ، وہاں سے کوئی ایسا بندہ لے آئے جو عرب سے تعلق رکھتا ہو تاکہ یہ خط ہمیں پڑھ کر سنائے۔ اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی وہ اسلام کی کٹر دشمن ہے، ان کو لایا گیا۔
ہرقل نے کچھ سوال ابو سفیان سے کیے. ابو سفیان سے ہرقل جو سوال کرتا ہے آقا کے بارے، ابو سفیان ٹھیک ٹھیک اس کی جواب دیتے. جب ہرقل نے تسلی کر لی، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، بلکہ امام بخاری نے اس روایت کو بالکل صحیح بخاری کے آغاز میں درج کیا ہے. جب ہرقل نے قیصر روم نے وہ خط پڑھا، سنا جو اس کو سنایا گیا، ہرقل سے اس نے سوال پوچھی، ان کی جو جوابات دیے گئے، ہرقل چونکہ اپنی تورات میں، انجیل میں، دیگر آسمانی صحائف میں پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ شانیں ہوگی، جن کا یہ رتبہ ہوگا، جن کا یہ نام ہوگا. ہرقل نے جب خط پڑھا عقائد جہاں کا، جب ابو سفیان کی زبانی عقائد جہاں کا مکمل تعارف سنا، اس موقع پہ یہ ہرقل یہ عیسائیوں کا بادشاہ کہتا ہے، کہتا ہے امام بخاری کی الفاظ ہے، میں کسی بادشاہ کا یا کسی شاعر کا کوئی شعر نہیں سنا رہا، کسی ادیب کا کوئی فنکار نہیں سنا رہا. امام بخاری جو بخاری کی بات کرتے، عشق نبی بنا پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا. امام بخاری نے لکھا کہ وہ ہرقل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ احببت لقاہ، وہ کہتا ہے کاش اس نبی سے میری ملاقات ہو جاتی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. عیسائی دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے لا احببت لقاہ، کاش میں جیتے جی مصطفیٰ سے ملاقات کر لیتا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. آگے کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْ، کاش میں مصطفیٰ کے میرے سر پہ بادشاہی کا تاج نہ ہوتا، میں تخت شاہی پہ بیٹھنے والا نہ ہوتا، یہ اس جھنجٹ میں نہ پھنسا ہوتا، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا، مصطفیٰ کے قدموں کو دھونا کہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا. وہ قیصر روم کہتا ہے میں روم کا بادشاہ، اس بادشاہی پہ مجھے فخر نہیں ہے، اس تاج پہ مجھے فخر نہیں ہے، اس تخت شاہی پہ مجھے فخر نہیں ہے. کاش مجھے مصطفیٰ کے قدموں کے دھونے کا اعزاز مل جاتا، جس کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھتا. کاش سر پہ رکھنے کے مل جائے لال طاق حضور، تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، انچار کی آمد. آگے یہ قیصر روم مزید کہتا ہے لَتَفْرَحُنَّ مُلْكُهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ، کہا جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں اس نبی آخر زمان کی سلطنت یہاں تک آئے گی. جس مقام پہ آج میں بیٹھا ہوں اس مقام پہ سرزمین فلسطین پہ بیت المقدس کی سرزمین پہ نبی آخر زمان کی حکومت کا جھنڈا لہرائے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں پھر بیت المقدس آزاد ہوا اور کئی سو سال تک بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا. گویا یہ جو قیصر روم کہہ رہا تھا کہ یہاں تک اس کی حکومت قائم ہوگی، اس کا نام محمد ہوگا، اس نے یہ کہاں پڑھا تھا؟ اس نے یہ تورات میں پڑھا تھا، یہ انجیل میں پڑھا تھا، دیگر آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا. تو آگے تو جہاں کا ذکر نہ صرف قرآن میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ صرف احادیث میں ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جعفر بن ابی طالب پہنچے، اپنا تعارف کروایا. نجاشی جو افریقہ کا حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورۃ مریم کی تلاوت کی. حضرت جعفر سورۃ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نجاشی بھی اس کے دائیں بائیں جتنے اس کے علماء بیٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش برس رہی ہے. ان کے سامنے پڑھی ان کی مذہبی کتابیں ان آنسوں سے تر ہو گئی. جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن کی تلاوت ختم کی، آگے نجاشی زمین سے دن کا اٹھاتا ہے، کہا جو اللہ نے قرآن، جو اللہ نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اسی چشمہ رحمت سے اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے، تاکہ اس دن کے برابر بھی تورات، انجیل اور
اور قرآن کی حقانیت میں فرق نہیں ہے۔ آگے پھر نجاشی مزید ان آنے والوں کو کہتا ہے مرحبا بکم وبمن جئتم بہ انی اشہد انی رسول اللہ انہ الذی نجد فی التوراۃ والانجیل انہ الذی بشر بہ عیسیٰ۔ کہا اس محمد کے پاس سے تم آئے ہو جس کی آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، تم اس محمد کریم کے پاس سے آئے ہو جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ آگے نجاشی کہتا ہے خوش آمدید مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہیں خوش آمدید، تمہیں کی آیا ہو، اور تمہارے نبی محمد عربی کو بھی سلام عقیدت، اور میں بھی ان کے نام اس میں گرامی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور نجاشی پھر آگے وہی بات کرتا ہے جو قیصر روم نے کی۔ آگے نجاشی کہتا ہے لولا انا ما فیہ من الملک لاتیتہ، کاش یہ بادشاہی یہ حکومت میرے پیروں کی زنجیر نہ ہوتی، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ میرے ذمہ یہ خدمت خلق نہ ہوتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں آقا کی بارگاہ میں جاتا، اس بادشاہی سے بڑا میں کہ اعزاز سمجھتا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ نجاشی کہتا ہے انا احمل علیہ، میں آقا کے جوتے اٹھانے کو کائنات کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتا۔ نجاشی بادشاہ کہہ رہے میں بادشاہ ہوں، لیکن اس بادشاہی سے بڑھ کر میرے لیے بات کوئی احساس والی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے جوتے مجھے اٹھانے کی سعادت میں نصیب ہو جائے، کاش سر پہ رکھنے کو مل جائے نام پاک حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی۔ بہت سے حوالے آقا کے نام نامی اس میں گرامی کی عظمت، ایک حوالہ آپ کو کچھ گزار کر کے بات ختم کر دو۔ آقا کے نام کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، دیگر جو مذہبی کتابیں ان میں بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ہندوستان کا مذہب ہندو مذہب، یہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ لگتا ہے کہ پہلے یہ کسی نبی کا یہ علم رہا ہے، بعد میں انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی۔ اگر وہ ان کی کتابیں پڑھیں تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کسی نبی کے ساتھ واسطہ رہا ہے، بعد میں انہوں نے نبی کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ تو ان کی کتاب ہے وہ شب قرآن، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک کل کی اوتار آئے گا، آخری زمانے میں ایک شخصیت آئے گی، اس کا پورا تعارف اس بھوشن قرآن میں ہے جو آقا علیہ جہاں کی ولادت سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے لکھی گئی۔ اس کے اندر ہے کہ وہ جو آئے گا اس کا نام سرو انما ہوگا۔ سرو انما یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا نام ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، تو عربی میں اس کا لفظ نام بنتا ہے محمد۔ اور کہا کہ سرو انما کا جو باپ ہے اس کا نام وشنو ویش ہوگا، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، عربی میں اس کا نام عبداللہ بنتا ہے۔ اور کہا کہ اس کل کی اوتار کی ماں کا نام سومتی ہوگا، اور سومتی عربی میں نام آمنہ بنتا ہے۔ کہا وہ جس شہر میں آئے گا اس شہر کا نام سنبل گران ہوگا، اور عربی میں اس کا نام مکہ المکرمہ بنتا ہے۔ اور کہا کہ وہ 7ویں صدی 12 بیساکھ میں پیدا ہوگا۔ یہ 3 طرح کے کیلنڈر چلتا ہے، ایک عیسوی کیلنڈر یہ جو انگریزی مہینہ ہے، ایک اسلامی کیلنڈر یہ جو جس کا یہ چاند کے ساتھ تعلق ہے، ایک بکرمی کیلنڈر ہے۔ بکرمی کیلنڈر یہ ہندوؤں سے، یہ جو ہماری ہندوستان کی پرانی تاریخ ہے اس کا تعلق بکرمی سال کے ساتھ ہے۔ تو آقا تو جہاں جب پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، قمری اعتبار سے 12 ربیع الاول تھی، اور اگر عیسوی کیلنڈر کی بات کی جائے تو 571 عیسوی 22 اپریل آقا تو جہاں پیدا ہوئے۔ اگر بکرمی حوالے سے دیکھا جائے تو 628 بکرمی یہ سال تھا، اور 11 بیساکھ کی تاریخ تھی۔ وہاں جو تاریخ ہے ان کی کتاب بوشا پران میں کہ جب وہ کلکلی اوتار آئے گا 7ویں صدی ہوگی، 22 بیساکھ ہوگی، جس 12 ربیع الاول کے دن میرے آقا پیدا ہوئے، بکرمی حوالے سے 12 بیساکھ تھی، اسلامی حوالے سے 12 ربیع الاول تھی، انگریزی لحاظ سے 22 اپریل تھی۔ معزز سامعین حاضرین، آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ کا تو ہر جگہ پہ تذکرہ ہے، ہر کتاب میں ان کا نام نامی سے گرامی در خشندہ ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ تو رات میں آپ کا نام، انجیل میں آپ کا نام، قرآن میں آپ کا نام، حدیث میں آپ کا نام۔ آقا کے غلاموں تمہیں مبارک ہے، تمہاری زبانوں پہ مصطفیٰ کا نام، تمہارے دلوں میں
مصطفیٰ کا نام، میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام کو صلی اللہ کہتے کہتے جاؤ صحیح دعا کیا کرو، اللہ زندہ رہے، ہمارے لبوں پہ تیرے نبی کی عظمت کا ترانہ ہو، جب شام زندگی ہونے لگے اس زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقبال کسی بات پہ دعا ختم کرتا ہو، اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، راہوں میں اسم محمد سے ادارہ کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن راہوں میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، اس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی نقش آبادہ، اسی نام سے ہے چشم اسوان یہ نظارہ، دعوت دیکھے ورفعنا لک ذکرک کا سایہ دیکھے، وآخر دعوانا